رجب المرجب کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے. ہم نے ماقبل گزشتہ سال واقعہ معراج کی حقیقت، معراج کی وجہ تسمیہ، معراج کے دلائل، معراج پر ہونے والے اعتراضات بالتفصیل بیان کر دیے تھے. آج معراج ہی کے حوالے سے ہم نے ایسے ٹاپک کا ارادہ کیا ہے کہ جس کا تعلق معراج سے بھی ہے، عقائد اہل سنت سے بھی ہے، اور ان دونوں سے بڑھ کر اس کا تعلق حقیقت خداوندی سے بھی. وہ کیا آیت مبارکہ جو ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، مگر تم لوگ اس زندگی کا شعور رکھتے ہی نہیں. اور جو حدیث مبارکہ ہم نے بخاری شریف سے پڑھی ہے، بخاری شریف کی جلد اول میں یہ حدیث موجود ہے 52 پر 52. مررت بقبر موسیٰ، معراج کی رات جب میں بیت الحرم سے بیت الاقدس کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں میرا گزر کہاں سے ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے قبر پر سے، مزار پر سے. مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا. وَهُوَ يُصَلِّي، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَهُوَ يُصَلِّي، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. قائماً، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ. بس اتنی سی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے. یہ دو چیزیں ہیں جس کو ہم نے آپس میں ملا کر ایک نتیجہ نکالا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شہید کے بارے میں بل احیاء، جو شہید ہوگا وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. اسے ماقبل کیا ہے؟ مبارکہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو. کیا نہ کہو؟ مردہ کہنے کی ممانعت فرمائی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کہو؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. تمہیں مردہ کہنے کی ضرورت نہیں. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں، مردہ نہیں. اچھا، اس آیت مبارکہ میں ایک بات تو یہ شرط فرمائی کہ وہ مردہ نہیں، زندہ ہے، اور دوسری بات تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. تم سمجھ نہیں پا رہے ان کی زندگی کیسی. تم عقل و خرد و سوچ کو استعمال نہیں کر رہے کہ وہ کیسی اعلیٰ زندگی گزار رہے. تم جس زندگی میں ہو یہ عارضی زندگی ہے، تھوڑی ہے، مختصر ہے، اس میں اختیارات تمہیں کم دیے گئے. اور جو ہم نے ان کو زندگی دی ہے ان کی زندگی بھی طویل ہے، ان کی طاقتیں بھی بڑی ہیں، ان کے اختیارات بھی بڑھا کر دیے ہیں. شعور کا مطلب یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. تم زندہ ہو، تم صرف
مسجد اقصی میں سبوں کے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے. اے موسیٰ، آپ میرے نبی سے پہلے. دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا میرے آقا معراج پر جا رہے ہیں، تو جو نماز پڑھ رہے تھے میرے آقا کے لیے نماز ٹوٹتی نہیں ہے. یاد رکھیے گا، شرعی مسئلہ ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہو جائیں، تشریف لے آئیں اور آ کر آواز دیں، اے نمازی کدھر آ، اے نمازی کدھر آ. بتائیے، نمازی فوراً منہ پھیرتا ہے، گھومتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے. بتائیے اس کی نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ میں اور آپ بلا لیں کسی کو، نماز ٹوٹ جائے گی، گناہگار ہوگا. یہ شرعی مسئلہ ہے. میرے آقا آواز دے لے، اے نمازی مصلی ادھر آ جا. وہ نماز میں ویسے کا ویسے گھوم کر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری دے دے، نماز نہیں ٹوٹے گی. نماز جو کہ تو قائم ہے. سرکار فرما دے یہ کر وہ کرے، پورا کام نمٹائے، سرکار کے حکم کی وجاہت نہیں کرے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرے. جو آپ نے فرمایا تمام کام بجا لانے کے بعد میرے آقا فرمائے جاؤ واپس اپنی نماز مکمل کرو. ایسے ہی آئے جہاں سے چھوٹی سی وہیں سے شروع کرے، نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز جاری رہے. علماء فرماتے ہیں کہ جتنا کام اس نے منہ پھیرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، یہ بھی نماز ہے. سرکار کی اطاعت کی، یہ بھی نماز ہے. سرکار کے تمام بتائے ہوئے کاموں کو باعث تکمیل تک پہنچایا، یہ بھی نماز ہے. سرکار نے واپس آرڈر کیا جاؤ اپنی نماز میں کھڑے ہو جاؤ. آ کر جو کھڑا ہوا وہ بھی نماز تھی اور جو مکمل کی وہ بھی نماز تھی. تو نماز نہیں ٹوٹتی. موسیٰ علیہ السلام کو یہ مسئلہ پتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا میرے آقا معراج پر تشریف جا رہے ہیں. ادراک ویسے ہی بڑھ جاتا ہے، شعور ویسے ہی بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود چھوڑ کر چلے گئے. پتا ہے نماز حضور کے لیے کچھ کام کیا جائے تو نماز اس سے نہیں ٹوٹتی. ورنہ سوچیے اگر ہم نماز میں کسی کو سلام کر لیں تو نماز ٹوٹ جائے گی. نماز میں کسی کو اگر ہم نماز کے دوران سلام کر لیں تو نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن واہ سبحان اللہ، قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ نماز ہی نہیں ہوتی جس نماز میں میرے آقا کو سلام نہ کیا جائے. نماز ہی نہیں ہوتی. کر کے دیکھ لو آپ، سلام نہ پڑھو اور نماز کمپلیٹ کر کے دکھاؤ، نہیں ہوگی. کمپلیٹ کیا نماز ہی نہیں ہوگی نہیں نماز جب تک کہ کیوں؟ کیونکہ واجب ہے سلام کرنا میرے آقا. اور یہی نہیں کہ صرف سلام کر دیا، سلام علی رسول اللہ نہیں، السلام علیکہ، اے محبوب آپ پر، ایھا النبی، اے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اے نبوت کی خبریں جاننے والے، نبوت کا پیغام پہنچانے والے، اے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، تم پر سلام ہو. کتنی باتیں، سلام علی رسول اللہ نہیں ہے. اگر رسول میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہ ہوتے، حیات نہ ہوتے، حاضر و ناظر نہ ہوتے تو بھائی کس کو پکار رہے ہو تم اتنی دور سے؟ ہاں السلام علیکہ. کہا دلیل، تم آپ پر. اور یہی نہیں، ایھا النبی، ایھا پکارنے کے لیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، یا اور ایھو. یا جیسے یا ایھا الکافرون، اے کافرو. دو لفظ، یا بھی اور ایھا بھی. لیکن ایک فرق بتا دوں یا میں اور ایھا. یا قریب اور دور دونوں کے لیے پکارا جاتا ہے. یا قریب اور دور. آپ میرے قریب بیٹھے، بزرگ میرے پاس نمازی بیٹھے، میں ان سے کہوں اے فلاں بزرگ، تو یہاں بھی یا فلاں. لیکن باہر کوئی مسجد کے
رسول اللہ قریب بھی ہے دور بھی ہے. مدینے کا تصور کر لے تو دور اور دل کا تصور کر لے تو قریب. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کے اندر رب کائنات نے حکم دے دیا یا نہ کہنا، کیونکہ یا دور کے لیے بھی ہوتا ہے قریب کے لیے بھی ہوتا ہے. النبی اولى بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے. ایھا کہا قریب ہے نا، نبی قریب ہے، اس لیے نماز میں فرما دیا گیا ایھا النبی السلام علیکم ایھا النبی، اے قریب والے نبی، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ میرے قریب ہیں. قرآن فرماتا ہے نبی اولى بالمؤمنین من انفسہم، ارے نبی مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. نبی مومنین کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جو قریب ہوتا ہے اسی لیے ایھا. دوبارہ یہ دیکھیے آپ، نماز میں سلام میرے نبی پر پڑھنا واجب ہے، اور واجب بھی اس عقیدے کے ساتھ کہ نبی تمہارے قریب ہے. یہ عقیدہ رکھ کر اور یہ نہ رکھا تو نماز ہی نہیں. کیونکہ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر ایھا تو ہٹاؤ نماز سے. یا کہا السلام علیکہ یا نبی، ایھا ہٹا. اس لیے عقیدہ بھی یہ رکھنا ضروری ہے کہ میں ایھا کے جو ہے حرف نگاہ کے ساتھ پکار رہا ہوں، ایھا قریب. اور دوسری بات یہ کہ کیونکہ نماز بغیر سلام کے پوری نہیں ہوتی، موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے نبی پر جا کر سلام پڑھنا ہے. ولادت کا دن، وہ جو ہے معراج کا دن ہے، سلام پیش کرنا ہے. مسجد اقصی میں بھی سلام ہوگا، آسمانوں پر پہنچیں گے چھٹے آسمان پر، وہاں بھی سلام کروں گا. پھر واپس تشریف لائیں گے، نمازیں لے کر آئیں گے، پھر سلام عرض کروں گا، کہوں گا کام کرا لو، پھر جائیں گے، پھر آئیں گے. 9 چکر کاٹیں گے، 9 بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر دیں گے، ہر بار سلام کروں. وہ نماز میں قبر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھوں یا باہر پڑھوں نماز میں، کیونکہ نبی کے لیے جا رہا ہوں. بات اصل ہماری یہ ہے، ٹاپک تو ہم کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے تو عقائد دوسرے شامل ہو جاتے ہیں. قرآن فرماتا ہے شہید زندہ ہے، ان کو مردہ نہ کرو. اور بخاری شریف کی یہ حدیث ثابت کر رہی ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہے، نماز پڑھ رہے. میرے آقا آپ گزر جائیے معراج پر، کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ میرے آقا کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہ بتاتے چلے جاتے، کیا ہوتا؟ عشق کو بھی کتاب شعور کہا جاتا ہے. شعور اس طرف اشارہ کرتا ہے لوگوں، اے میرے امتیوں، ایسی قومیں آئیں گی جو انبیاء کو مردہ کہیں، ایسے لوگ آئیں گے کہ جو انبیاء کو مانیں گے کہ مر گئے. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے تو بدبختوں کی کسی کتاب میں پڑھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. یہ چیزا سہارنپور سے آیا ہے، انڈیا سے آیا ہے. یہ نام نہیں لینا چاہیے مجھے کسی کا، کیونکہ اختلاف کا دور نہیں، اختلاف نہیں ہر بات پر. نبی مل کر مٹی میں مل کر کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر انور پر پہنچتے ہیں، روضہ رسول پر پہنچتے ہیں. قبر انور اس وقت اونچی تھی، جا کر اپنے آپ کو قبر انور پہ گرا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں، لوٹ پھوٹ قبر انور کی مٹی لے کر مر رہے. آقا یا رسول اللہ، آقا یا رسول اللہ، آقا یا رسول اللہ، آقا یا رسول اللہ. نبی اسلام اس وقت مدینے کا گورنر جو ہے مروان تھا. مروان وہاں حاضری کے لیے آیا ہوا تھا روضہ رسول پر. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. صحابی کا عمل دیکھو، حضور کی قبر انور پر اپنے آپ کو گرا دیا، لوٹ پوٹ ہو رہے. ارے سوچو، یہ سجدہ نہیں کر رہے، ہم کھائی لوگوں کو دھوکہ
یہ وہ صحابی ہے، ایسے جلیل القدر صحابی گرائے ہوئے، لگاؤ بسرا کے مزار پر سجدہ کر رہے تھے، وہ سجدہ کہتے ہیں علم نہیں، علم لوگوں کو علم نہیں، پڑھتے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے ادھر سے سنی، بس آگے ٹرانسفر، شیئر کرے جاؤ آگے، نہ تحقیق کرنی نہ کچھ۔ مزار میں سجدے نہیں ہوتے، یہ صحابیوں کا عمل ہے کہ روزہ رسول پہ جا کے اپنے آپ کو گرا دیا، بزرگ ہستیوں پر جا کے اپنے آپ کو گرا دیا۔ مروان گورنر کو اس وقت یہ خیال آیا شیطان کی طرف سے، مروان گورنر کے دل میں وہی جو یہاں کے آج کل کے لوگوں کو لوگ کہتے ہیں مزارات پہ جانا شرک ہے، مزارات پہ جا کے سجدے کرتے ہو، یہی خیال جو ان کو آیا یہ مروان گورنر کو بھی آیا تھا۔ گورنر وہاں موجود تھا مروان، اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہا ایسا اسے پتہ نہیں تھا یہ وہ یوم انصاری، پتہ نہیں تھا مروان کو، ٹھوکر ماری باقاعدہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بھی یہی کہتے ہیں مزار میں کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، سوچنے کی باتیں، علم حاصل کرو، کتابیں مالا مال ہے، حدیث مالا مال ہے، قرآن و حدیث پڑھو، لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ جب ٹھوکر ماری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوراً سر اٹھایا، سیدھے کھڑے ہوئے اور مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا او مروان گورنر، تو کیا کہتا ہے کہ میں کہاں آیا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ خاموش، خبردار، ایک لفظ منہ سے آگے نہ نکالنا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوں کہ وہ حیات ہے، میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے پہچان رہے ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار بہت بار ہے اور یہاں اس طرح حاضری دے کہ جس طرح زندگی میں حاضری دی جاتی۔ یہ صحابی کا عمل ہے، صحابی کا عمل دیکھو ہمیں بتا رہا ہے کہ رسول زندہ ہے، رسول زندہ۔ اور یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سینکڑوں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، 20 سال ہو چکا ہے، دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر انور سے گزر کر یہ ارشاد فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ کی قبر سے گزرا، وہو یصلی قائما، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آقا کیوں فرمایا؟ یہی وجہ میرے آقا کی طرف سے ہمارا شعور اور وجدان پیدا کرتا ہے۔ آقا نے اس لیے ارشاد فرمایا لوگ ایسے آئیں گے جو میرے نبیوں کو کہیں گے مر گئے، مر کر مٹی میں مل گئے، ارے ان کے لیے، میں تمہارے لیے 1400 سال پہلے یہ بیان کر رہا ہوں کہ انبیاء اپنی اپنی قبر میں صرف زندہ ہی نہیں ہوتے، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، قوما کرتے ہیں، اور سجدوں میں جاتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں انبیاء۔ پھر دوسرا اخبار دہلوی، جمع الجوامع، مستدرک اور دیگر سینکڑوں احادیث مبارکہ، ان کے اندر یہ حدیث موجود، ابن حبان مشہور و معروف ہے، ان تمام کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو چھوئے، کچھ نہیں کہہ سکتی ہے زمین۔ اللہ پھر بعد میں یہ ارشاد فرمایا آپ نے، حدیث رسول ہے کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، رزق کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچئے انبیاء علیہ السلام کے متعلق آج ایک بات ذہن میں بٹھائیں، قرآن اور حدیث بھری ہوئی ہیں کہ اللہ کے انبیاء، صحابہ، اولیاء کرام جتنے نیک بندے ہیں یہ سب اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، باقاعدہ اعمال کرتے ہیں، تصرف کرتے ہیں، باقاعدہ اللہ تعالیٰ ان کو طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں زندگی ثابت کرتا اب ازل سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک کے، قیامت کے بعد تک کے لیے زندگی ایسی ثابت کرتا آپ کے سامنے، آپ حیران و شکستہ رہ جاتے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ آپ یہ عقیدہ رکھیے کہ قرآن و حدیث نے جو ہمیں شریعت دی ہے، اسلام نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، اسلام نے جو ہمیں طور طریقہ سکھایا، وہ یہ سکھایا اللہ والے صرف ذائقہ چکھتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر دیکھو، پورے قرآن میں مجھے کہیں یہ دکھاؤ کہ موت سے پیٹ کو بھرنا ہے، دکھاؤ۔ موت آ گئی، ختم ہو گئے، مر کر مٹی میں مل گئے، دکھاؤ، قرآن دکھاؤ۔ ہاں قرآن میں یہ ہے
موت کا فقط تو ذائقہ چکھنا ہے، اور ذائقہ چکھنے کے لیے پیٹ بھرتا ہے کبھی؟ آپ کو میں دوں 1-2 ڈراپس اور کہوں کھا لیجیے پیٹ بھر جائے گا، آپ چکھیں، حضرت یہ تو چکھا ہے صرف، پیٹ کہاں بھر ہے؟ چکھنے کے لیے لفظ اور استعمال ہوتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے لفظ اور استعمال ہوتا ہے، تو موت کا مزہ چکھنا، پیٹ نہیں بھرنا بھائی۔ ہم لوگ تو مزہ چکھنے والوں میں، پیٹ بھرنے والوں میں، ہماری موت بھی ہوگی تو ہم صرف مزہ چکھیں گے، ختم نہیں ہوں گے، ہم زندہ رہیں گے۔ ارے جب ہم زندگی، اپنی زندگی کا ثبوت دے رہے ہیں قرآن پہ، تو انبیاء کی زندگی، شہداء کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اولیاء کرام کی زندگی، یہ تو بڑی افضل والا زندگی ہے۔ بس یہ اپنے ذہنوں میں بٹھائیے، اپنے دلوں میں راسخ کیجیے، لوگوں کی باتوں میں آئیے۔ قرآن ایک طرف قرآن کہتا ہے، ایک طرف لوگ کہتے ہیں، کس کی مانو گے؟ بتائیے، کیا گھبرا رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا بھائی، میں کھڑا ہوں، ٹینشن نہ لیجیے۔ بتائیے، ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے، ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا اللہ والے زندہ ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں مردہ ہیں، کس کی مانیں گے؟ ایک طرف حدیث کہہ رہی ہے، فرمان رسول بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے انبیاء زندہ ہوتے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں مر گئے، کس کی مانو گے؟ حدیث کی۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے، جب حدیث اور قرآن کی مانیے تو لوگوں کی باتیں کہیں کو سنتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں؟ بتانے والا بھی جاہل ہے، جو سن رہا ہے وہ بھی جاہل ہے۔ ایسا نہ کریں، بلکہ جاہل کو چاہیے عالم کی سنیں، بے علم کو چاہیے علم والے کی سنیں، بے پڑھے کو چاہیے پڑھے لکھے کی بات سنیں۔ پڑھا لکھا بھی وہ ہو جو دین پڑھا ہوا، ایم اے کر لیتے ہیں لوگ، فارغ ہو جاتے ہیں دماغ سے، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں دماغ سے فارغ ہو جاتے ہیں، LLB کر لیتے ہیں دماغ خالی ہو جاتا ہے، بڑے بڑے پروفیسر بن جاتے ہیں، تفسیر قرآن کی لکھ دیتے ہیں اٹھا کر، اور پتہ چلتا ہے تفسیر ہی غلط ہے ساری۔ نہیں، ہمارا اصل معیار قرآن و حدیث، اس میں سے جب ہمیں کوئی بات مل جائے تو پھر ہمیں لوگوں کی بھی سننی چاہیے، ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو آج اور واقعہ معراج اور سفر معراج اور سفر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، اس سفر، یہ سب چیزوں نے ہمیں یہ بیان کر دیا کہ اللہ کے انبیاء، شہداء، صحابہ، اولیاء، یہ سب زندہ ہیں، یہ نہیں مرے۔ ہاں، انہوں نے موت کا مزہ چکھا۔ جو موت کے مزے چکھنے کا انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کر دے گا۔ موت کا مزہ چکھا ہے، چکھنے کے لیے آپ کو پتا ہے تھوڑا سی ضرورت ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے موت کو صرف چکھا۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، جیسے کہ میں بتاؤں، حضور علیہ السلام کے لیے حکم ہوا، جاؤ اسرائیل میرے آقا سے پوچھو جا کر، آقا رسول اللہ ملنا پسند کرو گے یا دنیا میں رہنا پسند کرو گے؟ پوچھو جا کر۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اسرائیل کو چاہیے تھا ڈائریکٹ آ جاتا، ٹھیک ہے، نہیں آئے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، دروازے پر آئے، دروازہ بند، اجازت کیسے مانگوں؟ آرام میں خلل پڑ جائے گا، باہر کھڑے انتظار کرتے رہے، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، یہ ہوتا ہے ادب، اس کو کہتے ہیں شریعت۔ خدا بھی اپنے پیارے محبوب کا ادب سکھا رہا ہے اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور اسرائیل خود عمل کر کے دکھا رہے لوگوں، یہ ہوتا ہے ادب۔ پھر چلو حکم ہوا کہ محبوب تو آرام فرما رہے، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تو آرام فرما رہا ہے، اسرائیل تم ایسا کرو، چھت میں نورانی سوراخ کرو جس سے نہ آواز آئے گی نہ چرچراہٹ ہوگی، نور سے سوراخ کرو اور ادھر داخل ہو جاؤ۔ داخل ہو گئے، دیکھا میرے آقا آرام فرما رہے، یا اللہ محبوب کو جگا دوں، نہیں، بے ادبی ہے، بے ادبی ہے، تیرے کافوری ہونٹ میں نے کس لیے بنائے تھے؟ یہ ٹھنڈے ٹھنڈے خوشبودار ہونٹ، روئی سے زیادہ نرم و ملائم ہونٹ، بادلوں سے زیادہ نرم و ملائم ہونٹ، کس لیے بنائے تھے؟ اسی لیے دیکھیے ادب سکھایا، اسرائیل علیہ السلام جھکے، کہو سجدہ کیا اسرائیل نے میرے آقا، کہو اسرائیل علیہ السلام جھکے، گھٹنے ٹیکے، سر کو جھکایا، لبوں کو لگایا، مزار پہ جا کے یہی تو کہہ رہے ہیں، یہاں تمہیں سجدہ نظر آ جاتا ہے، وہاں اسرائیل جھک رہا ہے، وہاں سجدہ نظر نہیں آتا۔ پورے اسرائیل علیہ السلام جھک بھی گئے، گھٹنے بھی ٹیک دیے، سر کو بھی جھکا دیا، لب
یہ تو اللہ نے سکھایا طریقہ، اسرائیل نے آ کر بتایا ہے طریقہ. یہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ شرک نہیں ہو سکتا، یہ سجدہ نہیں. سجدہ جبھی ہوگا جب تم عبادت کی نیت سے اور سجدے کی نیت سے سجدہ کرو اور باقاعدہ سجدے کے تمام شرائط پوری ہوں جس کو سجدہ کہا جاتا ہے. چومنے کے لیے جھکنا سجدہ نہیں ہوتا، وہ چومنا ہوتا ہے. اور اگر جیسے حدیث میں فرمایا اپنی ماں کی قدم چومو، ٹھیک ہے، اپنی ماں کی قدم چومو، ماں کی قدم ادھر جنت ہے. اب ایک کام کرو، جھکنا تو شرک ہے، جھکنا تو جو ہے سجدہ ہے. اب ایک کام کرو، ماں کھڑی ہے، اب تم جھکو گے نہیں، تم جھکو گے نہیں، ماں کا قدم بھی چومنا ہے کیونکہ حکم ہے ماں کی قدم چومنے کا. تو ایک کام کرو، ماں کی قدم کو زور سے اٹھاؤ، اوپر اٹھا لو، ماں دھرم سے نیچے گرے گی، پاؤں کو چوم کے واپس کھڑی کر دو. کرو گے؟ نہیں یار، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا، سوچا ہے. جھکنے کے لیے، ماں کے جھکنے کے لیے ضروری ہے، پھر جھکنا پڑے گا. چومنے کے لیے جھکنا پڑے گا، نیچے جانا پڑے گا، سر نیچے تک لے کے زمین تک لے کے جانا پڑے گا. اس کو کوئی سجدہ نہیں، میرے آقا نے حکم دیا ہے. تو بزرگوں کے قدم چوم لیے جائیں، اگر ان کے ہاتھ چوم لیے جائیں تو یہ سجدہ نہیں ہے. اور پھر مزارات میں چلے جائیں تو یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے. سب یہ سب زندہ ہے. ہاں ولیکن لا تشعرون، لیکن تم لوگ اس کی زندگی کا، ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. بس یہ عقیدہ بنا لو، مزہ ضرور چکھا ہے، روح ضرور قبض ہوئی ہے، روح نکلی ضرور ہے، لیکن لمحے بھر کے لیے جیسی مزار انور میں گئے دوبارہ جائیں، حاضری دیں، مدینہ منورہ جائیں، حاضری دیں، بعد حاضری دیں. اور بالکل اس طرح حاضری دیں جس طرح صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ